ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وعترته عدد كل الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندے پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم بابا اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیاء شمع جمال محمد حیدر بہار باغ اصال محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو۔ علامہ اقبال کہتا ہے اگر حضور نہ ہوتے تو بلبلیں بھی بیٹھ کر یہ گنگناتی نہ باغوں میں۔ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو، اور خیمہ افلاق استادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ نیلا آسمان نہ ہی کسی مولویوں کے سجدے کی وجہ سے کھڑا ہے، نہ ہی کسی سید کی وجہ سے کھڑا ہے، نہ ہی کسی اور کی وجہ سے کھڑا ہے۔ اقبال کہتا ہے خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ حضور کے نام کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے، اور نبض ہستی تک شامادہ اسی نام سے ہے۔ اقبال کہتا ہے ہماری نبض بھی اور اس کائنات کی نبض بھی حضور کی وجہ سے چل رہی ہے۔ دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، اور چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ ہم جو حضور کی بات کرتے ہیں، آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ بتائیں کہ یہاں پر اسٹیٹ سیکٹری اور میرا تعارف کرائے گا کہ شاہ صاحب بڑے سخت آدمی ہیں۔ میں کہوں گا یار نہ تجھے میری سید ذاتی نظر آئی، نہ میرا عالم ہونا نظر آیا، نہ میری تجھے کوئی اور نظر آئی، تو نے مجھے پہلے ہی بات یہ کی کہ بڑا سخت ہے۔ صحابہ کا تعارف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں کہا کہ وہ بڑے نمازی تھے، قرآن میں رب نے یہ تعارف نہیں کرایا کہ وہ بڑے روزے رکھتے تھے اور حج کرتے تھے اور بڑی زکاتیں اور یہ کام کرتے تھے۔ صحابہ کا تعارف اللہ نے کیا کروایا؟ والذین معہ اشداء علی الکفار، فرمایا میرے حبیب جو تیرے غلام ہیں نا، تیرے دشمنوں کے مقابلے میں جب بات آئے نا، تیرے دشمنوں کے ساتھ بڑے سخت ہیں۔ وَحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، آپس میں بڑے نرم ہیں۔ اقبال نے بھی اس آیت کا ترجمہ کیا ہے، ہو حلقہ یاراں تو پریشن کی طرح، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ علامہ اقبال نے بھی یہ بات آج آپ کے سامنے ہے، 70 سے 72 سال ہونے والے ہیں حضور علیہ السلام کی امت پاکستان بنے ہوئے 70 سال ہو گئے۔ آپ بتائیں پاکستان کا مطلب کیا؟ بتائیں ہم اس مقصد کی طرف بھی جا رہے ہیں، اس کلمے کی طرف بھی جا رہے ہیں یا کہیں اور جا رہے ہیں؟ یہ تو جو تانا آج ہمیں لوگ دیتے ہیں کہ جناب مولوی آپ سیاسی باتیں کرتے ہیں ممبر پر بیٹھ کر، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ دین کیا ہے۔ میں نے کہا یہی تانا ہندو قائد اعظم کو دیتے تھے۔ قائد اعظم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر پاکستان بنا رہا، مذہب کا نام استعمال کر رہا ہے، یہی تانا وہ دیتے تھے۔ میں نے کہا اقبال سے پوچھ لو، ہم سے نہیں، علامہ اقبال سے پوچھ لو۔ اقبال کہتا ہے جلال بادشاہی ہو یا ہو جمہوری تماشا، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جنگ دین۔ علامہ اقبال کہتے ہیں اگر دین اور سیاست جدا ہو جائے پھر چنگیز خان جیسے ظالم مجاور حکمران آتے ہیں، پھر محمد عربی کے شعر نہیں آتے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جانتا ہوں یہ مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز خان،
علامہ اقبال کہتا ہے میں جانتا ہوں یہ مغرب کا دیا ہوا نظام ہے، محمد عربی کا دیا ہوا نظام نہیں ہے جو چلا رہے ہیں، ان کے چہرے تو روشن ہے، اندر سے چنگیز خان اور ہلاکو خان سے بھی زیادہ ظالم ہے۔ آپ کے سامنے نہیں ہے کہ ثانیہ ساہیوال کے بچوں کے ساتھ جو ظلم ہوا، پھر اس کے ملزم 6 مہینوں میں چھوٹ گئے، یہاں پر ریمنڈ ڈیوس کو چھوڑ دیا گیا، اور ناموس رسالت کے جو وفادار تھے، جو ناموس رسالت کو پہرا دینے والے تھے، ان کو 4738 سال کی سزا ہو گئی۔ یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تم، اقبال کہتا ہے یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تم، مجھ کو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے۔ کہتا ہے محمد عربی کی غلامی رسول نے موت بھی قبول کے نعرے تو لگاتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں حضور کے نام پر قربان ہوں، میں جان دینے کے لیے، کہتا ہے گلا تو تجھ سے ہے مجھے۔ تو یہ بات کر کے بھی حضور کا در چھوڑ گیا، اور وہ جھوٹے نبی کے ماننے والے قادیانی، وہ قذاب، وہ دجالی، وہ اپنے اس کی جھوٹے کے ساتھ بھی اتنے وفادار ہیں کہ رات دن اس کا کام کر رہے ہیں۔ یار آپ اور میں اپنے نبی کے ساتھ اتنی وفاداری بھی نہیں کر سکتے کہ رات دن اپنے نبی کے دین کا کام کریں۔ آج حضور کے دین کو چھوڑ کر یہ الٹے بھی ہو جائیں، یہ جتنے بھی ہیں نا الٹے بھی ہو جائیں، میرے مصطفیٰ کے دین کے بغیر تبدیلی کبھی بھی نہیں لا سکتے۔ تبدیلی جب بھی آئے گی میرے آقا کے دین کے ساتھ ہی آئے گی۔ میں علامہ اقبال کی خوشی کر میں نے اپنے سرائکی علاقے کے شعر بھی پڑھنے تھے، میں اس کو پڑھتا ہوں۔ ہمارے علاقے کے ہیں خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے، ان کے پہلے خلیفہ ہیں خواجہ محمد یار فریدی، ان کی کتاب ہے دیوان محمدی۔ آپ نے بہت ہی کمال کے کلام لکھے ہیں، کچھ ایسے شعر بھی ہیں جو بندہ اکیلا بیٹھ کر، جن کو آج لوگوں کو یہ ہے نا، آج جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہم یہی ہیں، ہم سب کچھ یہ ہے، اور حضور کی محبت کو چھوڑ کر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ اس میں کامیابی مل جائے گی۔ نہیں، میں یہ شعر بیان کرنے لگا ہوں، لیکن میں نہیں کرتا، کبھی کسی موقع پر پھر اکیلے میں ہی سناؤں گا۔ یہ بات عوام کو ہضم ہونے والی نہیں ہے کہ خواجہ صاحب نے جس کس حد تک جا کر بات کی، بس خواجہ صاحب کی اسی شعر سے میں شروع کروں گا۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپتی جاہے علا کوئی نہیں سکتا، وہ ڈاڑھے علیسو عمل ہفت تیسن، عمل ہفت تھائے ہوئے بلا کوئی نہیں سکتا۔ اساں نت محمد نے ناتاں بڑے سوں، اساں مانگ ناتاں بڑا کوئی نہیں سکتا، مذاہب تے جھگڑے اساں چھوڑ بیٹھے، پر محبت تے جھگڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ سارے جھگڑے تو ہم نے چھوڑ دیے ہیں، آج لوگوں کو بڑا جاتا ہے یہ جی لبیک کا نعرہ جی، یہ لبیک یا رسول اللہ جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا ہمارے نصیبوں میں لکھا ہوا ہے۔ ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگانے میں، ہمیں اسی چیز پر ایمان ہے، ہمیں اس چیز پر ایمان ہے کہ ہم بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں قیامت والا دن انہی کے ساتھ ہی اٹھانا، ہم کسی کے ساتھ نہیں اٹھنا چاہتے، ہم محمد عربی کے غلاموں کے ساتھ ہی اٹھنا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ اور چاہیے ہی نہیں، ہمیں حضور کا عشق چاہیے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں کہ نمازیں روزے، میں نے کہا اعلیٰ حضرت بریلوی سے پوچھ رہے تھے، ثابت ہوا جملہ فرائض قروب ہے، اصل رسول بندگی استاد بھر کی ہے۔ مولا علی جب خیبر کا قلعہ اکھاڑنے کے لیے گئے نا، ہے تو شان صدیق اکبر بھی میں بیان کرتا ہوں، یہ کوئی مت سمجھے کہ ہمیں آتی نہیں ہے، الحمدللہ جیسی شان صدیق اکبر ہمیں آتی ہے لبیک والوں کو ویسی کسی کو آتی ہے، ہم جیسے چار یاروں سے محبت کرتے ہیں ویسی کوئی اور کر بھی نہیں سکتا۔ مولا علی جب خیبر کے قلعہ اٹھانے، آپ کو پتہ ہے شاہ عبدالحق مقدسی دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوت میں یہ لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو مولا علی نے خیبر کا قلعہ اٹھاڑا تھا نا، اس کا وزن پتہ کتنا تھا؟ 800 کلو، 800 من، کوئی کلو نہیں، 800 من، اور دوسری روایت میں کہتے ہیں کہ 1600 من کا وہ دروازہ تھا، آپ نے اپنے اس ہاتھ سے ایسے اکھاڑ کر اس کو بنا دیا، اور جو آپ کے سامنے مرحب آیا تھا نا، مرحب سے پہلے اس کا چچا زاد بھائی مولا علی کے سامنے آیا تھا، روایت میں آتا ہے کہ اس کے بھائی کے ہاتھ میں تو 3 من کی تلوار تھی، مولا علی کے ہاتھ میں 6 من کی تلوار تھی۔ نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آج بازو ہمارے پاس نہیں ہے نا، علامہ اقبال کہتا ہے عزم بلند آور، آنسوں سے جگر آور، شمشیر پدر خواہی بازو پدر آور،
علامہ اقبال کہتا ہے اپنے اندر سوز و جگر وہ پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ تیرے پرانوں والی، تیرے باپ دادا والی تیرے اندر بھی طاقت آئے. تو اقبال کہتا ہے ان کی تلوار کو اٹھانا چاہتا ہے، پہلے مولا علی جیسا ہاتھ تو پیدا کر. ان جیسی وہ پاور کیسے آئے گی؟ قوت سلطان و امیر از لا الہ، حیبت مرد فقیر از لا الہ. وہ لا الہ الا اللہ کی پاور سے ہی آئی. جب مولا علی اس کے سامنے گئے نا تو اس کو مار دیا. اور مولا علی کو تو ایسے اللہ تعالیٰ نے شان عطا کی تھی، کسی پہ ایسے کسی نے لکھا بھی نہیں، نہ ہی کتابوں میں ہے کہ مولا علی نے کسی پر وار کیا اور اس نے آگے سے روک لیا ہو. ایسا کبھی ہوا ہی نہیں ہے. اس لیے ہم نے مولا علی جب یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں نا کہ جناب ہم الحمدللہ صوفی لوگ ہیں، علامہ اقبال بھی کہتا ہے واعظاں، علامہ اقبال بھی، میں اس لیے بات علامہ اقبال کی کر رہا ہوں. اقبال کہتا ہے واعظاں ہم صوفیاں منصب پرست، اعتبار ملت بیضا شکست. اقبال کہتے ہیں آج صوفی کی رٹ لگانے والوں کا پتہ ہے مقصد کیا ہے؟ صرف عہدوں کے بھوکے ہیں، باقی ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. انہوں نے پوری ملت کی عزت ہی خراب کی ہوئی. علامہ اقبال نے یہ بات کی ہے. علامہ اقبال یہی کہتے ہیں. جب مولا علی اس کے مرحب کے سامنے گئے، مرحب نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ مرحب نے کہا مجھے جانتے نہیں ہو، میں تو بدماش ہوں، میں 10,000 کے ساتھ 20,000 کے ساتھ اکیلا لڑتا ہوں، میں اکیلا مسلمانوں کے ساتھ لڑ لوں گا، مجھے جانتی ہے دنیا، میں مرحب ہوں. مولا علی آگے آپ نے یہ نہیں کہا کہ جناب ہم صوفی لوگ ہوتے ہیں، تصویر پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، ہم مجروں میں بیٹھ کر یہ بھی ہے. مولا علی نے جیسی اس نے بات کی اسے پڑھ کر مولا علی نے جواب دیا. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے. یعنی مولا علی نے جب اس نے کہا نا جی میں ہی ہوں، میں وہ ہوں، مولا علی نے فرمایا الذی سمتنی امی حیدرا، فرمایا میری ماں نے بھی میرا نام ببر شیر رکھا. آج جو حضور علیہ السلام کی عزت کے ساتھ، حضور کے دین کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو آج آپ کے سامنے ذلیل و رسوا تو ہو رہے ہیں. الحمدللہ ہمیں کوئی پریشانی ہے، کوئی روٹی کے لیے رو رہا ہے، کسی کے لیے رو رہا ہے. الحمدللہ لبیک والوں کے پاس بڑی روٹی ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ باقی مولوی خوش ہیں. مولوی جو 8-10 ہزار تنخواہ لیتے ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ نے روٹی میں بھر کے. ہمارے استاد صاحب ہمیں پڑھاتے تھے نا تو استاد صاحب یہی فرماتے تھے رب سے زیادہ رزق یہ نہ ہو کہ مجھے مال زیادہ ملے، رب سے یہ مانگا کرو یا اللہ جو دے اس میں برکت دے. وہ جو مولوی ہوتا ہے مسجد کا ہے اس کے پاس 8-10 ہزار، لیکن اس کے اس 8-10 ہزار میں رب برکتیں عطا کرتا ہے. میں آپ کو وہ بات سنوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صدیق کا معنی تو آپ جانتے ہیں. صدیق کا معنی یہ ہے کہ جو آپ کو بات بتائی جائے نا، صدیق کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو ایسی بات بتانا اور وہ اس بات ہو اس مسئلے کے خلاف ہی، جو بات اس کو بتائی جا رہی ہے ویسی ہو نا، اور اس کو بتائی جائے وہ اپنے علم کے مطابق وہ بتا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے وہ بات ویسی ہو یا نہ ہو، صدیق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کی جو منہ سے نکل گئی ہے وہ پوری کرے گا. حضور علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی نا، ایک اماں جی آئیں، انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں نے نا خواب دیکھا ہے رات کو. خواب میں کیا دیکھا ہے کہ میرے گھر میں جو کھجور لگی ہوئی ہے نا، کھجور وہ گر گئی ہے، اس کی مجھے تعبیر بتائیں کہ کیا تعبیر ہو سکتی ہے. حضور نے فرمایا تیرا گھر والا کہاں ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ فلاں علاقے میں ہے. حضور نے فرمایا تیرا گھر والا اس دنیا سے چلا گیا، تو اس کا انتظار کر، وہ آنے والا، اس کی پتہ کر، معلومات لے، وہ مر گیا. اب عورتوں کی اکثر عادت ہوتی ہے کہ ادھر سے سنی ادھر سے سنی، ہر کسی کے پاس سننے کے لیے چلی جاتے ہیں، ادھر کی بھی سن لوں، اس کی بھی سن لوں، اس کی بھی. وہ ایسے چلتے چلتے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آ گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ میں نے رات کو ایک خواب دیکھا. آپ مجھے تعبیر یہ نہ بتایا کہ حضور سے ہو کر آ گئی. کہا میں نے رات کو ایک خواب دیکھا، اس کی تعبیر تو بتائیں. کیا خواب دیکھا ہے؟ کہا کہ خواب دیکھا ہے کہ کھجور جو ہے میرے گھر کی جو ہے وہ گر گئی ہے. کہا کہ اچھا تیرا، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی یہی کہا. کہا کہ تیرا گھر والا کہاں ہے؟ کہا کہ جناب وہ فلاں علاقے میں تجارت کے لیے گیا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا تیرا گھر والا زندہ ہے، وہ واپس تیرے گھر آ رہا ہے اور وہ زندہ ہے اور وہ واپس آ رہا ہے، اس کا انتظار کر. اس کی تعبیر یہی ہے. وہ اماں جان جب گھر گئی نا، تھوڑی دیر بعد ایک دن بعد گزرا، ایک دن بعد دیکھتی ہے تو اس کا گھر والا گھر میں آ گیا. پریشانی کیا، خوشی بھی تھی، خوشی میں نا حضور کے پاس چلے گئی. کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ میرا گھر والا زندہ نہیں ہے، تو میرا گھر والا تو زندہ ہے. حضور علیہ السلام نے ایسے آسمان کی طرف دیکھا اور مسکرا پڑے. ایک روایت یہ بھی آتے ہیں نا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضور کے ساتھ بیٹھے کھانا سحری کر رہے تھے. حضور سحری کر رہے تھے تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے. حضور کھاتے رہے، حضور سحری فرما رہے ہیں.
فرمایا یا رسول اللہ خدا کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ حضور نے جو ایسے لقمہ لے کر جا رہے تھے حضور نے نہیں رکھ دیا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور نے فرمایا جب پہلے بلال نے مجھے کہا نا کہ یا رسول اللہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، میں سورج کو دیکھ رہا تھا سامنے بیٹھ کر، ابھی سورج اس وقت اس جگہ پر نہیں پہنچا تھا، ٹائم ختم نہیں ہوا تھا، لیکن جو ہی بلال نے خدا کی قسم اٹھائی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو اس کی جگہ سے واپس نہیں کر۔ حضرت ابو بکر حضور نے جب آسمان کی طرف دیکھا، اما جان کو دیکھا، مسکرا پڑے، فرمایا تیرا میاں جو تھا وہ تو مر گیا تھا، لیکن صدیق کی زبان سے جو ہی نکلا اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ علامہ اقبال کہتا ہے کہ یہ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ علامہ اقبال کہتا ہے یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ یا ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پاورے، لیکن وہ آج پاورے نہیں ہیں۔ اقبال وہ بھی کہتا ہے، اقبال کہتا ہے قوم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں جو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے وہ اس دنیا سے چلے گئے۔ قوم باذن اللہ کہہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے، خانقاہوں میں مجاور رہ گئے یا گور کم۔ اقبال کہتے ہیں آج جو ہمارے بڑے ہیں، آج جو وہ بیٹھے ہیں کھا رہے ہیں، وہ یا تو قبروں کو بیچ کر کھا رہے ہیں یا بھی اندر کفن ہے وہ بیچ کر کھا رہے ہیں، ان کے اندر وہ پاور نہیں ہے۔ اس لیے آج اٹھیں رسول اللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور کی ختم نبوت کا معاملہ آیا نا، آپ نے پہلے خود مدینہ میں قانون بنایا کہ جو بدر والے صحابہ تھے نا وہ یہیں پر مدینے میں بیٹھیں گے اور حضور کی تبرکات کو زیارت کریں گے اور یہیں پر بیٹھ کر کام کریں گے، تسبیح یہاں پر نمازیں پڑھیں گے۔ اعلان جو مسلمہ قذاب نے، حالانکہ آج جو لوگ ہمیں تانے دیتے ہیں نا نمازوں کے اور روزوں کے حج زکاتوں کے، حالانکہ یزید بھی امامت کراتا تھا، یزید بھی امامت کراتا تھا، مسلمہ قذاب بھی امامت کراتا تھا، مسلمہ قذاب بھی پگڑی پہنتا تھا، مسلمہ قذاب بھی سب کچھ یہ کرتا تھا، نعرے تکبیر کا نعرہ تھا وہ بھی لگاتا تھا۔ علامہ اقبال سے پوچھ لو کہ نمازیں کام آئیں گی یا رسول اللہ کا عشق کام آئے گا؟ علامہ اقبال کہتے ہیں رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے لیکن تو باقی نہیں ہے۔ عمل یہ نمازیں یہ روزے حج زکاتیں تب بھی کام آئیں گی جب رسول اللہ کا عشق سینے میں ہوگا، جب حضور کی محبت سینے میں ہوگی۔ وہ خیبر کا میں آپ کو بتا رہا تھا مولا علی سے پہلے نا یہودی تھا، اس نے اپنا اتنا غلام رکھا ہوا تھا، اور وہ غلام جو اس نے رکھا ہوا تھا اس کے بارے میں آتا کہ وہ اس کی بکریاں چراتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ خیبر کے قلعے کے اوپر یہودی تلواریں لے کر اور تیر لے کر کھڑے ہیں تیار ہو کر، تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ نبی ہیں، انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں، ان کا نام یہ ہے۔ اس نے پوچھا اچھا، وہ اپنی بکریاں لیے حضور کی بارگاہ میں آ گیا، حضور کی بارگاہ میں آیا، حضور سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میرے پر ایمان لے آؤ۔ تو اس نے کہا پھر کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا جنت ملے گی۔ اچھا، اس نے کہا پھر پڑھائیں کلمہ۔ حضور نے اس کو کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ حضور نے اسے یہ نہیں کہا چل وضو کا نماز پڑھ، اس نے یہ کہا کہ میری امانت ہے میں یہودی کو دے دوں، یہودی کو واپس دے دوں، اس کی امانت ہے میں اس کی بکریاں چراتا تھا۔ حضور نے فرمایا یہیں سے اس کو چھوڑ دے، ان کے پاس پہنچ جائیں گی۔ حضور نے وہیں سے چھوڑی، وہ اس کے پاس پہنچ گئی۔ پھر حضور نے یہ نہیں کہا کہ تو نماز کے لیے وضو کر، نماز پڑھ، تو فلاں ادا کر، نہیں، حضور نے فرمایا جنگ کی تیاری کر۔ اور جنگ کی تیاری کے لیے جب انہوں نے جنگ کی تیاری کی، وہ تلوار اٹھائی، گھوڑے کے اوپر بیٹھے میدان میں گئے، شہید ہو گئے۔ جب ان کا جسم مبارک حضور کی بارگاہ میں لایا گیا نا، تو میرے آقا نے جب ان کو دیکھا، حضور نے فرمایا عملاً قلیلاً اجراً کثیراً، فرمایا اس نے عمل بڑا قلیل کیا اور اجر بہت زیادہ لے لیا۔ اصل تو کام حضور کی محبت ہے، کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کوئی حج نہیں، کوئی زکات ادا نہیں کی، ابھی تو صرف آئے تھے اور کلمہ ہی پڑھا تھا اور رسول اللہ کے نام پر قربان ہو گئے تھے، تو اس لیے جنت ہی مل جائے گی۔ سب کچھ کام تبھی آنا ہے کہ محمد سے وفاتوں میں تو ہم دے رہے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم دے رہے ہیں۔ آج اٹھے حضور کی عزت کے لیے، آج اٹھے حضور علیہ السلام کے دین کے لیے۔ آج اگر ہم نہ اٹھے، آج ضرورت ہے کہ کشمیر کے اندر آج 190 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، وہاں پر کرفیو لگا ہوا ہے۔ آج بتائیں اگر حضرت ابوبکر صدیق ہوتے تو کشمیر کی بچیاں لٹ رہی ہوتی، آج اگر حضرت عمر فاروق ہوتے تو کیا کشمیر کی بچیاں لٹ رہی ہوتی، آج اگر حضرت عثمان غنی ہوتے، حیدر کرار ہوتے تو کیا کشمیر کی بچیاں لٹ رہی ہوتی، آج اگر امام حسین ہوتے تو کیا کشمیر کی بچیاں لٹ رہی ہوتی۔ آج آپ اٹھے نا، پھر آپ اپنے آپ کو صدیقی بھی کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو فاروقی بھی کہلواتے ہیں، آپ اپنے آپ کو عثمانی بھی کہلواتے ہیں، آپ اپنے آپ کو حیدری بھی کہلواتے ہیں، حسینی بھی کہلواتے ہیں، تو وہ کردار کس نے ادا کرنا ہے؟ ہم صرف بات گفتار کے غازی ہیں، کردار کا کوئی غازی بننے کے لیے تیار نہیں۔
علامہ اقبال نے کہا تھا نہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تم نے، وہ کیا ایک گردوں تھا جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہوش محبت میں جس نے اپنے پاؤں سے کچل ڈالا تھا تاج سرے دارا۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آج تجھے بتاؤں وہ صحرا نشین کیا تھے، بتاؤں کہ انہوں نے حضور کے نام پر کیسے جانے قربانی کی تھی، بتاؤں آج حضور علیہ السلام کی عزت و ناموس کے لیے نہیں نکل رہے نا تو انشاءاللہ قیامت والا دن روئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعْضُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اللہ ارشاد فرماتا ہے جو ظالم ہوں گے وہ اپنے ہاتھ کھا رہے ہوں گے، قیامت والا دن ہاتھ کھا رہے ہوں گے اور ہاتھ کھاتے ہوئے رو رہے ہوں گے، کہیں گے یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، یا اللہ کاش فلاں ظالم کے ساتھ میں نہ کھڑا ہوتا، یا اللہ کاش ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ میں نہ کھڑا ہوتا، یا اللہ کاش کہ میں ناموس رسالت کے غداروں کے ساتھ میں کھڑا ہوتا، یا اللہ کاش کہ میں حضور علیہ السلام کو گالی دینے والے کو چھوڑنے والوں کے ساتھ میں کھڑا ہوتا، یا اللہ کاش میں ممتاز قادری کو پھانسی دینے والوں کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا۔ تو اس دن رونے سے بہتر ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، اتنا مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، آج حضور کے ساتھ ہم کسی کو بھی ہم کسی یہ کوئی مت سمجھے کہ ہم کسی کے ہاتھ چومتے ہیں تو اس کی وجہ سے چومتے ہیں، ہم بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کے بھی جا کر ہاتھ چومتے ہیں تو حضور کی وجہ سے چومتے ہیں۔ یہ کوئی مت سمجھے کہ کوئی یہ کائنات کے سب سے بڑے صوفی حضرت ابوبکر صدیق ہے، جب حضور کی ختم نبوت کا معاملہ آیا تو آپ نے سارے صحابہ کو کہا ہے چاہے بدری ہو چاہے جو ہو حضور کی عزت کے لیے میدان میں آئے، تو وہ بھی نعرہ یہی لگا رہا تھا نعرہ تکبیر، تو صحابہ نے کہا اپنے اور پرائے کی پہچان کیسے ہوگی؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا اپنے اور پرائے کی پہچان کرنی ہے تو یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ۔ آج ہم نعرہ لگاتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے یہ سیاسی نعرہ ہے، یہ سیاسی نعرہ ہے تو نہ لگا، تجھے نہیں ہے تو ہم تو خوش نصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ حضرت ریجی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرماتے فتاوی رضویہ میں، آپ فرماتے ہیں یہ ازل میں لکھا ہوا تھا کہ احمد رضا کا قلم بھی چلنا ہے، احمد رضا نے کتابیں بھی لکھنی ہیں، احمد رضا نے شعر بھی لکھنے ہیں، لیکن فرماتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے احمد رضا کے قلم سے اپنے حبیب کی نعتیں لکھوائیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے احمد رضا کے قلم سے اپنے حبیب کی شان میں کتابیں لکھوائیں۔ ہم بھی شکر ادا کرتے ہیں یا اللہ تو کس کا نعرہ لگا رہا ہے، تو کسی کا نعرہ لگا رہا ہے، ہم تیرے حبیب کا نعرہ لگا رہے ہیں، ہم لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ تھوڑے دوست آگے آگے آ جائیں، دوست کہہ رہے ہیں سارے دوست آگے آگے آ جائیں تھوڑے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی محبت یہ ہے جو سب ہر جگہ کام آئے گی۔ قبر میں بھی قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ بتائیں قبر میں یہ سوال ہے نماز کا، قبر میں تو یہی سوال ہے نا مانت کو کامادین پر کامیابی نہیں ہے، اس پر بھی کامیابی تیسرے سوال پر ہے ماں کن کا تقول کی حاضر رجل، بتا ان کے ساتھ دنیا میں کیا کرتا رہا، ان کے ساتھ تو کیا کر کے آیا، میں تو ختم نبوت کے غداروں کے ساتھ کھڑا رہا، ممتاز قادری کو پھانسی دینے والوں کے ساتھ کھڑا رہا، اور انشاءاللہ ہم ہی کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم ہی کہا کرتے تھے بلغ العلا بکمالہ کشفت فجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ، ہم ہی کہیں گے یا رسول اللہ ہم آپ کے نام لیا کر ہم کہا کرتے تھے سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، اور کوئی نبی نہ قیامت تلک آئے گا، قیامت تلک ہے ہمارا نبی۔ اس لیے حضور کی محبت یہ ہے، آپ سینوں میں اپنی اولاد، حضور نے نہیں فرمایا، حضور کی حدیث نہیں ہے، حضور نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، پہلے میری محبت، سب سے پہلے تو ہے ہی محبت، حضور کا عشق ہے تو نمازیں کام آئیں گی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے ایک نظارے کا بہانہ بنی، نمازیں تب بھی کام آئیں گی جب رسول اللہ کا عشق سینے میں ہوگا۔ اس لیے آج آپ بھی اٹھیں، حضور کے دین کے لیے کام کریں، رسول اللہ کے دین کا جو کام کر جائے گا وہ آپ نے نہیں سنا ہوا۔ اشفا شریف میں قاضی حیات مالکی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا عمر بن لیث، اس کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت ہی ظالم بادشاہ تھا، اس کی بخشش کے کوئی چانس ہی نہیں تھے، لیکن ایک دن پہاڑ کے اوپر کھڑا تھا، اس نے صرف اپنے دماغ میں سوچا، خیال کیا، اس نے اپنی فوج کو دیکھا نا، جب فوج کو اس نے اپنی فوج کو دیکھ کر کہا کہ یا اللہ کاش یہ فوج حضور کے زمانے میں ہوتی، میں اپنے نبی کے نام پر قربان کر دیتا۔
وہ مر گیا, اس دنیا سے چلا گیا. کسی نے خواب میں دیکھا وہ جنت میں ٹہل رہا تھا. پوچھا یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا وہ جو ایک بات صرف حضور کی عزت کے بارے میں ذہن میں سوچا تھا نا, اللہ نے اس کی وجہ سے بخش دیا. آج لوگوں کو یہ تکلیف ہو لگتا ہے کہ یا رسول اللہ کا آپ نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ وہ یہی تکلیف لوگوں کو اور بھی ہوتی ہے. میں نے ایک جگہ حدیث بیان کی, میں نے کہا جناب حضور علیہ السلام وہ آپ نے سنی ہوئی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں 100 سال کا گناہگار تھا, اس کو اٹھا کر لوگوں نے روڑی پہ ڈال دیا, اور اس کا جنازہ اللہ نے کہا موسیٰ اس کو اٹھا, اور اس کا جنازہ پڑا. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں خود گواہ ہوں اور کچھ بھی نہیں, اس نے ساری زندگی گناہ کی ہیں. اللہ نے کہا موسیٰ مجھے تو بتا رہا ہے, مجھے نہیں پتا, مجھے جو تو بتا رہا ہے مجھے نہیں پتا, آؤ اٹھا اسے, پڑھا اس کا جنازہ. پھر حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ یا اللہ اس نے کون سا ایسا عمل کیا؟ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ جب وہ کتاب کھولتا نا جب میں نے تیرے اوپر نازل کی, جب بھی وہ کھولتا میرے حبیب کا نام آتا تو وہ اس کو چوم لیا. جب یہ حدیث بیان کی لوگوں کو درد تو ہوتے ہی ہیں, جب یہ حدیث بیان کی تو کوئی بندے نوجوان ہوتا ہے, اصل درد تو اندر کچھ اور ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں شاہ صاحب آئندہ کے بعد پھر ہم نمازیں پڑھنے چھوڑ دیں, حضور کا نام چوما کریں, بخشش ہو جائے گی. میں نے کہا یار اصل جو تیرا اندر درد ہے نا وہ بتا, پیڑا ہو کہ چیکا ہو, ہمارا درد ہو رہا ہے اور تو اور کر رہا ہے. اس نے کہا, میں نے کہا اچھا یار ایک ایمانداری سے بات بتاؤ, آپ کو اس پر تو تکلیف ہو رہی ہے, یہ بتاؤ بخاری شریف کی حدیث نہیں ہے ایک کوٹھے سے عورت بدکاری کر کے آ رہی تھی, کوٹھے والی عورت بدکاری کر کے آ رہی تھی, بدکاری کر کے آ رہی تھی, اس نے دیکھا ایک کتا پیاسا کھڑا ہے, اس نے اپنا دوپٹہ پاڑا, جوتا اتارا اور اس جوتے سے پانی اٹھا کر اس کتے کو پلا دیا. تو بخاری کی حدیث میں اللہ نے اس کو اس وجہ سے بخش دیا. میں نے کہا ایک کوٹھے والی عورت کتے کو پانی پلا کر بخشی جائے, یہ برداشت ہو جاتا ہے؟ کوئی نبی کے نام پر بخشا جائے تو تکلیف ہوتی ہے. نعرے لگوانے کے لیے یہ دنیا بڑی طرح, یہ تو قبروں میں جائیں گے تو پتہ لگ جائیں گے, وہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا, صرف میرے آقا آئیں گے لحاظ میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی یہ چراغ لے کے چلے, اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. پیر نصیر الدین شاہ صاحب آگے بھی ارشاد فرماتے غلام حشر میں جو سید الورا کے چلے, لیوائے حمد کے سائے میں سر اٹھا کے چلے, اور چراغ لے کے جو اشاق مصطفیٰ کے چلے, ہوائے تند کے جھونکے بھی سر جھکا کے چلے, ان کا فخر کے رشک آئے خود سلیمان کو, ان کا حسن کے یوسف بھی منہ چھپا کے چلے, اور نصیر کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے. امام حسن رضانی فرماتے ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, یوسف کو بھی تیرا طالب دیدار بنایا, کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, اور کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے, ایسوں کا تمہیں یار و مددگار بنایا. ہمیں تو صرف اسی پر ایمان ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں, باقی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے, ہم روزے نہیں رکھتے, ہم ادار نہیں کرتے, ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, نہ ہی ہم کسی کو بتانے آئے ہیں. ہم نے صرف اپنے آقا و مولا سے پیار کرنا ہے, ہمیں کسی سے محبت ہے تو حضور کی وجہ سے ہے, اور یہ میں بات نہیں کر رہا, یہ صحابہ کی سنت ہے. حضرت عمر فاروق نے جا کر حجر اسود کو چوما, اور چوم کر کہا اے حجر اسود تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت کا پتھر ہے, یہ مت سمجھیو کہ ہم تجھے اس لیے چوم رہے ہیں تو کعبے کے ساتھ لگا ہوا ہے, یہ مت سمجھیو ہم اس لیے چوم رہے ہیں تیری بڑی شان ہے, پوری دنیا کا تجھے چومتی ہے, تو کیوں چوم رہے ہیں؟ عمر فاروق نے کہا میں اس لیے چوم رہا ہوں میرے آقا نے ایک بار تجھے چوما تھا. بس ہم کسی کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں, جس کو تکلیف ہے رسول اللہ کے نام سے ہم اس کو مانتے ہی نہیں. یہ تو حضرت عثمان غنی کی بھی سنت ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے, بخاری کی حدیث ہے, آپ کعبے کے جب حضور علیہ السلام نے آپ کو تصویر بنا کر بھیجا, مکے میں گئے, ادھر میلوں دور حضور بیٹھے ہیں صحابہ کے ساتھ, حضرت عثمان پر گئے ہوئے ہیں, مکے والوں نے دیکھا نا, کہا آج عثمان کے ساتھ ایک پرانا تعلق بھی ہے, رشتہ داری بھی ہے,
عثمان ابھی صحابہ کو اور حضور کو تو اجازت نہیں ہے کہ کعبے کا طواف کریں، زمزم کا پانی پئیں، عمرہ کریں. عثمان آپ کے ساتھ ایک ہمارا پرانا یارانہ ہے، تعلق ہے، ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ کعبے کا طواف بھی کر لیں، حجر اسود کو بھی چوم لیں، زمزم کا پانی بھی پی لیں. حضرت عثمان غنی نے آگے سے ارشاد کیا فرمایا؟ آج جن کو مان ہے نا اپنے نمازوں پہ اور روزوں پہ، حج زکاتوں پہ، وہ اپنے پاس رکھیں. حضرت عثمان غنی نے فرمایا ہم کعبے کو دیکھنا بھی حضور کے بغیر پسند نہیں کرتے. اور سے سن تو رضا، کعبہ سے آتی ہے یہ صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا کعبہ دیکھو. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، 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 یا رسول اللہ. آج بارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. اس لیے مولانا ظفر علی خان نے بھی یہی بات کی ہے. آپ فرماتے ہیں نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ مروں شاہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا. وہ نماز بھی تب ہی کام آئے گی جب حضور کا عشق ہوگا. اس لیے آج جب حضرت عثمان غنی نے یہ بات کی نا، ادھر دور نیلوں حضور کے ساتھ صحابہ بھی بیٹھے تھے. صحابہ نے آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کی، فرمایا یا رسول اللہ آج عثمان مزے کر رہے ہوں گے، کعبے کا طواف بھی کر رہے ہوں گے، حجر اسود کو بھی چوم رہے ہوں گے، زمزم کا پانی بھی پی رہے ہوں گے، مقام ابراہیم کی بھی زیارت کر رہے ہوں گے. حضور نے فرمایا میرا عثمان ایسا نہیں کرے گا. حضور نے فرمایا میرا عثمان ایسا نہیں کرے گا. آج بھی حضور اپنی قبر انور میں فرماتے ہوں گے میری امت کے علماء ایسا نہیں کریں گے. کشمیر کی بچیاں لٹ رہی ہوں گے تو وہ ایسا نہیں. علامہ آج ہم جہاد سے دور کیا جا رہا ہے نا. جہاد کو اختیار کرنا عزت ہی عزت ہے نا، جہاد کو چھوڑنا ہی ذلت ہے. آج ذلیل اس لیے ہی ہو رہے ہیں. کشمیر کے اندر بچیاں لٹ رہی ہیں، برما کے اندر بچیاں لٹ رہی ہیں، وہاں فلسطین کے اندر بچیاں لٹ رہی ہیں، شام کے اندر بچیاں لٹ رہی ہیں. کوئی بات کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. کوئی بات کرے تو جہاد کی سخت بات کرتے ہیں. میں نے کہا علامہ اقبال سے ہی پوچھ لو. علامہ اقبال کہتا ہے طواف و حج کا ہنگامہ اگر باقی تو کیا، کند ہو کے رہ گئی مومن کی تہ بے نیام. اقبال کہتا ہے اگر حج 25 لاکھ مسلمان جا کر حج کے طواف کرتے ہیں کعبے کا تو کیا ہو گیا؟ جو مسلمان کے ہاتھ کے اندر تلوار تھی، جو ہاتھ وقت اٹھا کر کھڑا رہتا تو کوئی آئے تو صحیح میری بہن کی طرف، میں محمد بن قاسم کا ماننے والا ہوں، کوئی آئے تو صحیح صلاح الدین ایوبی میں مفتی طرح ماننے والا کھڑا ہوں. لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں آج وہ تلواریں ہاتھ سے چلی گئیں. کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید کہ جہاد ہے اس دور میں مرد مسلمان پہ حرام؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کس نے یہ بکواس کر دی ہے کہ آج مسلمانوں پہ جہاد حرام ہو گیا؟ علامہ اقبال یہ بات کر رہے ہیں. علامہ اقبال کہتا ہے مسلمان ابلیس کی مجلس شورا لگی نا ابلیس کی. اقبال کہتا ہے کہ ابلیس نے اپنے چیلوں سے پتہ کیا بات کی؟ اقبال کہتا ہے ابلیس نے اپنے آخر میں چیلوں کو یہ کہا کہ مست رکھ ذکر و فکر و صبح ہوگائی میں اسے. علامہ اقبال کہتا ہے کہ ابلیس نے اپنے چیلوں کو کہا کہ مسلمان کو صبح شام صرف اللہ کے ذکر میں لگائی جا. ان سے اور کوئی کام نہیں، ان کو بس کیا کرو، بس یہی ذکر کرتے رہو، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہے. پختہ تر کر دے مزاج خانقاہی میں اسے. اقبال کہتا ہے کہ ان کو اپنی خانقاہیں بنا دے، وہ وہاں اپنی خانقاہ بنا کے بیٹھے، وہ وہاں بیٹھا رہے، وہ وہاں. میں نے کہا آپ بتائیں ایمانداری سے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی، امت کا ایک ولی، پلک جھپکنے کی دیر سے زیادہ کم تخت بلقیس لے آیا کہ نہیں لے آیا؟ حضور تمام نبیوں سے افضل ہے کہ نہیں؟ اور حضور کی امت تمام امتوں سے افضل ہے کہ نہیں؟ اور حضور کی امت کا ولی ان امتوں سے افضل ہے کہ ان ولیوں سے افضل ہے کہ نہیں ہے نا؟ تو آج جو لوگ کہتے ہیں جی فلاں میرا ولی ہے، جی فلاں ولی بیٹھا ہے، جی فلاں ولی بیٹھا ہے، میں نے کہا یار ان ولی صاحب کی جا کے آپ محنت کریں، کیونکہ کم از کم پلک جھپکنے کی دیر، وہ تو تخت سلیمان وہ لے آئے تھے، آپ حضور کی امت کے ولی ہیں. آپ ڈاکٹر رافع صدیقی کو تو اٹھا کر لے آئے. علامہ اقبال کہتا ہے کرتے تھے بیان آپ ہی کرامات کا اپنی، منظور تھی تعداد مریدوں کی بڑھانی. اقبال کہتا ہے ادھر بٹھا لیتے ہیں، ادھر بٹھا لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی میرے ولی ہیں، یہ بھی میرے ولی ہیں. مقصد کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ منظور تھی تعداد مریدوں کی بڑھانی. اقبال کہتا ہے مقصد یہ تھا کہ مرید بڑھ جائیں، اور کوئی مقصد بھی نہیں. مقصد یہی تھا کہ مرید بڑھ جائیں. پہلے 5000 آتا تھا، اب 10,000 آئے گا. پہلے 20,000 آتا تھا، اب 40,000 آئے گا. حضرت عثمان غنی کے جب حضور نے فرمایا نا میرا عثمان ایسا نہیں کرے گا، حضرت عثمان غنی واپس آ گئے. واپس آئے، صحابہ جمع ہو گئے، امتحان دیا، پتہ تو لگ گیا تھا کہ حضور نے فرما دیا عثمان ایسا نہیں کرے گا. حضرت عثمان غنی کے پاس جمع ہو گئے. فرمایا عثمان آج آپ مزے کر رہے،
کہا کہ کیسے؟ آپ کعبے کا طواف کر رہے، حجر اسود کو چوم کر رہے، آج آپ کے بڑے مزے ہوئے، آپ زمزم کا پانی بھی پی کر آئے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا یارو تم نے میرے بارے میں غلط گمان کیا۔ بتاؤ کعبے کا طواف کوئی غلط گمان ہے؟ زمزم کا پانی پینا، حجر اسود کو چومنا، فرمایا جدھر وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارا مقصد کوئی یہ نہیں ہے، ہم حضور سے ہم تو حضور کے ساتھ ہمارا تعارف کوئی ہے، یہ ہمارے قائد کا تعارف ہے۔ میں کتا پاک رسول اللہ دا بھونکے شور مچاوے، ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے، بس حضور کی عزت پر کوئی بات نہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ آج تارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، اسی حدیث کی ترجمانی بھی ہے، اور بابا جی خادم حسین رضوی صاحب کا بھی یہی ترجمانی ہے۔ اس حدیث کا ترجمانی کا مطلب خواجہ غلام فرید کوٹ مٹن شریف والوں نے کی ہے، اور یہ ہماری تحریک لبیک کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہمارا سب کچھ حضور کے لیے ہے، ہمارا اٹھنا بھی حضور کے لیے ہے، ہمارا بیٹھنا بھی حضور کے لیے ہے، ہماری نمازیں بھی حضور کے لیے ہیں، ہمارے حج بھی حضور کے لیے ہیں، ہماری زکاتیں بھی حضور کے لیے ہیں۔ خواجہ صاحب پر پہ خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا سامل مٹھڑا شام سلوڑا من موہن جانان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میرا روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جن جان بھی تو، میرے فرض فریضے صوم صلاۃ اذان زکات بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد منبر مصحف قرآن بھی تو، میرا دھرم بھی تو، میرا بھرم بھی تو، میرا شرم بھی تو، وجدان بھی تو، میرا مرشد ہادی پیر طریقت شیخ حقائق دان بھی تو، میرا اول آخر اندر باہر ظاہر تے پنہان بھی تو، میری مہندی کجل مساگ بھی تو، میرا بیڑا پان بھی تو، کہ یار فرید قبول کریں سرکار بھی تو سلطان بھی تو، ہمارا تو سب کچھ حضور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے قرآن میں ارشاد فرمایا سورہ یاسین وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم، اللہ تبارک ویسے کسی کے ہاتھ تھکتے نہیں ہیں، نہ ہی کسی کا گلا خراب ہوتا ہے اگر حضور کے لیے نعرہ لگائے، گلا اسی کا خراب ہوتا ہے، تکلیف اسی کو ہوتی ہے جس کا اندر خراب ہوتا ہے۔ ہاں لبیک یا رسول اللہ سے بھی گلا خراب ہوگا، اور یار ہو بھی گیا تو قیامت والا دن تو زبانوں پہ لگام ہوگی، گلا بول پڑے گا، ہمارے تو انشاءاللہ ہاتھ بھی بول پڑیں گے، یا رسول اللہ یاد پہ نعرے لگاتے تھے۔ جن کو اپنی صوفیت پہ مانے وہ اپنی صوفیت اپنے پاس رکھیں، وہ صوفیت اور وہ نمازیں وہ روزے وہ حج اور زکاتیں قیامت والا دن اللہ منہ پہ مار دے گا، فرمایا گا جس میں میرے حبیب کی محبت نہیں وہ تو قیامت والا دن بعد ہی میرے آقا کی چلے گی۔ اور حضور میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت نے تو بہت بڑی بات کی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا ہی دو قبضہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت نے اس کا ترجمہ پتہ ہے کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت والا دن بڑے بڑے نمازی بڑے بڑے روزے وہ تو ہو لینا، آپ فرماتے ہیں حضور غوث اعظم حضور داتا علی تجویری۔ آپ میں ایک مثال ہے جو دنیا کی مثال، اگر کسی بندے کے دو بیٹے ہوں، ایک برائی کی طرف ایک اچھائی کے راستے پر ہو، بندے کی توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ برے بچے پر ہوتی ہے نا کہ یار وہ تو اچھے راستے پر چل رہا ہے، میں اس کی طرف توجہ دوں یہ بھی اچھے راستے پر آ جائے۔
आला हज़रत फरमाते हैं क़यामत का मंजर ही कुछ ऐसा होगा। फरमाते हैं कि हुजूर के जो गुलाम होंगे, हुजूर दाता है जेल की जन्नत में जा रहे होंगे, हुजूर गौसे आज़म भी जा रहे होंगे, बड़े बड़े बुजुर्ग जा रहे होंगे, हुजूर उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं और हुजूर अपनी काली कमरिया से खोल देंगे। आला हज़रत फरमाते हैं फिर हुजूर गुनाहगारों को कहेंगे आ जाओ आज इस काली कमरी में छुप जाओ। आला हज़रत फरमाते हैं क्या हिजो कब्जा शफात है तुम्हारी वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह वाह। बड़े बड़े परहेजगार उस दिन जब देखेंगे ना कहेंगे यार जन्नत में तो हम भी जा रहे हैं, लेकिन जो मजा वो है ना ये नहीं। जो मजा वो हुजूर की काली कमली तले छुप के जाने का ना, आला हज़रत फरमाते हैं वो सारे आ जाएंगे यार आज एक गुनाह हमें भी दे दो, यार आज एक गुनाह हमें भी दे दो, हम भी हुजूर की काली कमली तले छुप के जाना चाहते हैं। इसलिए सब कुछ काम हुजूर की मोहब्बत हो। ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी नहीं फरमाते मोहम्मद मोहम्मद करेंगे गुजर गई, अहद नाल अहमद मिलेंगे गुजर गई, खुदा को बिठो से मोहम्मद देवले मोहम्मद मोहम्मद पकेंगे। इसलिए आप हुजूर से मोहब्बत करें, हुजूर की मोहब्बत है, ये लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा ही तो है जो इंशाअल्लाह कब्र में यही हम तैयारी कर रहे हैं। मैं आपको ये बात बस आखिरी बातें मैं आपको अर्ज करूं, ये हम तैयारी कर रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की रिसाला है ज़िया कुरान वालों ने छापा है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि एक अम्मा जान थी, उनको जिंदगी में कोई भी मुश्किल वक्त आता ना तो वो मुश्किल वक्त में पता ही क्या करती, ना नमाजें पढ़ती ना रोजे, ना ये भी अदा तो कर, ये भी कोई मत समझे कि नमाज पढ़नी नहीं है, नमाज फर्ज है कर्ज है वो भी पढ़नी है, ये कोई मत समझे कि शाह साहब मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनको सिर्फ नमाजों पर मान है, वो लोग हुजूर की मोहब्बत के बगैर अगर वो चाहते हैं कि हुजूर का नारा नहीं लगेगा नमाज काम आ जाएगी तो वो काम नहीं आएगी। और है अम्मा जान कहता जब मुश्किल आती ना वो अपनी आंखें बंद करती, आंखें बंद करके कहती या रसूल अल्लाह, उनकी मुश्किल हल हो जाती। कोई भी मुश्किल आती आंखें बंद करते कहते या रसूल अल्लाह, उनकी मुश्किल हल हो जाती। सारी जिंदगी उन्होंने अपनी आदत बनाई हुई थी, जब भी मुश्किल आनी आंखें बंद करनी बस हुजूर को पुकारना। जब उनका आखिरी वक्त है इस दुनिया से चली गई, कब्र में फरिश्ते आ गए, फरिश्तों ने आकर कहा मां लबूका मां दीनुका मां कुंता तक़ूलु फी आदत रजुल, दुनिया में आदत बनाई हुई थी ना, फरिश्तों ने कहा इससे बड़ी तो कोई मुश्किल जगह नहीं थी, अपनी आंखें कब्र में ही बंद की, कहा या रसूल अल्लाह